السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے تمام سامعین خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ہم عظمت صحابہ کرام کے عنوان پر سورہ بقرہ کے 4 آیتوں کی ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون، جو اس بات کا خیال رکھتے ہیں کہ وہ اپنے پروردگار سے ملنے والے ہیں اور ان کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ گزشتہ آیت میں خاشعین کا تذکرہ تھا۔ خشوع کے 2 مخصوص اثر ہے کہ دل میں اللہ تعالیٰ سے ملنے کا شوق پیدا ہوگا، اور دوسرا اثر مواخذے کا ڈر۔ یہ دونوں اثر اللہ نے بیان فرمائے، اور اس کے اولین مصداق صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین ہے۔ گویا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے دل میں اللہ تعالیٰ کے ملنے کا شوق بھی تھا اور اس کے سامنے پیشی کا ڈر بھی۔ ان الذین آمنوا والذین هادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ حق تو یہ ہے کہ جو لوگ بھی خواہ وہ مسلمان ہو یا یہودی یا نصرانی یا صابی، اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لے آئیں گے اور نیک عمل کریں گے، وہ اللہ کے پاس اپنے اجر کے مستحق ہوں گے، اور ان کو نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ کسی غم میں مبتلا ہوں گے۔ اس آیت مبارکہ میں 4 گروہوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ نمبر 1 نبی کے ماننے والے، نمبر 2 یہود، نمبر 3 نصارہ، نمبر 4 صابئین۔ ان 4 گروہوں کا ذکر کر کے فرمایا کہ اصل اللہ کے ہاں معیار ایمان اور عمل صالح ہے۔ جو بھی اللہ پر اور آخرت پر ایمان لائے گا اور نیک اعمال کرے گا، ان کے لیے ان کا اجر ہے۔ ان کے رب کے ہاں نہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ آیت اگرچہ عام ہے لیکن اس کا پہلا مصداق وہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین ہی ہے۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُم بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ اور جب یہ لوگ ان سے ملتے ہیں جو پہلے ایمان لا چکے ہیں تو کہہ دیتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، اور جب یہ ایک دوسرے کے ساتھ تنہائی میں جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ کیا تم ان کو وہ باتیں بتاتے ہو جو اللہ نے تم پر کھولی ہے، تاکہ یہ تمہارے پروردگار کے پاس جا کر انہیں تمہارے خلاف دلیل کے طور پر پیش کرے؟ کیا تمہیں اتنی بھی عقل نہیں؟ اس آیت میں یہودیوں کے ایک گروہ کا ذکر ہے کہ جب وہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین سے ملتے تو کہتے ہم ایمان لے آئے، اور جب آپس میں اکیلے ہوتے تو کہتے ارے کیا تم مسلمانوں کو وہ باتیں بتلاتے ہو جو اللہ تعالیٰ نے تم پر کھولی ہے، جس کے سبب وہ تمہارے مقابلے رب کے حضور حجت پیش کریں گے؟ کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ۔ اے پیغمبر کہہ دو کہ اگر کوئی شخص جبرائیل کا دشمن ہے تو انہوں نے تو یہ کلام اللہ کی اجازت سے تمہارے دل پر اتارا ہے، جو اپنے سے پہلے کی کتابوں کی تصدیق کر رہا ہے، اور ایمان والوں کے لیے مجسم ہدایت اور خوشخبری ہے۔ ساری دنیا کا دستور ہے کہ کسی بادشاہ کے قاصد، سفیر کا دشمن وہ بادشاہ کا بھی دشمن ہوتا ہے جس نے اسے سفیر مقرر کیا ہے، اور سفیر اور قاصد کی توہین پوری مملکت کی توہین سمجھی جاتی ہے۔ اس لیے فرمایا جو جبرائیل امین کا دشمن ہے وہ میرا دشمن ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ، کہ جبرائیل اللہ کا انتخاب ہے۔ اسی پر قیاس کر لیا جائے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین بھی اللہ کا انتخاب ہے۔
لہٰذا صحابہ کرام کا دشمن اللہ کا دشمن، اور صحابہ کرام کی توہین پوری دین کی توہین متصور ہوگی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں ملاقات کرتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔